آج کراچی سے، جہاں پر آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے نوجوان چاہے وہ کسی بھی زندگی میں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، اپنا لوہا منوانا جانتے ہیں۔ کراچی میں ایسے ہی صورتحال ہے۔ کک باکسنگ ایشین چیمپئن ظفر بخاری نے شدید مالی مشکلات میں ٹائٹل اپنا نام کیا تھا، پاکستان کے پرچم کو ساؤتھ کوریا میں بلند رکھا۔ اس وقت ان کے شاگرد بھی ان کی طرح سے مالی مشکلات کا شکار تو ہیں، لیکن اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ ندیم شہزاد ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ ندیم، کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے؟ ٹیلنٹ سے مالا مال ہے۔ اس وقت بات کی جائے کک باکسنگ کی، تائیکوانڈو کی، کسی بھی کھیل کی، تو پاکستان کے نوجوانوں نے اپنا لوہا منوایا، دنیا کے اندر اپنا لوہا منوایا۔ اس وقت میرے ساتھ ایک ایسے استاد ظفر بخاری موجود ہے جنہوں نے 2008 کے اندر ایشین چیمپئن تھے کک باکسنگ کے۔ انہوں نے پاکستان کے جھنڈے کو سر بلند رکھا کوریا کے اندر، اور اس وقت انہوں نے اپنا ایک کلب بنایا جہاں پر ہونہار طالب علم ان کے پاس موجود ہیں۔ اس وقت بھی ان کے کلب کے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو منتخب ہو چکے ہیں اولمپک کے لیے، ایشینز گیمز کے لیے، ترکی میں ہونے والے جو مقابلے ان کے لیے۔ ہم ان سے جانیں گے جی، آپ نے جس دور میں چیمپئن شپ جیتی، آپ نے بڑے مسائل کا سامنا کیا، آپ کو کون سے مسائل تھے اور آج آپ کے اسٹوڈنٹس کو کیا کیا مسائل درپیش ہیں؟ السلام علیکم۔ پہلے تو میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے پاس آئے اور آپ نے مطلب لوگوں کو دکھانا چاہا۔ اور میرا تو کہنا یہی ہے کہ بلدیہ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے، وہ ٹیلنٹ میں بولتا ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر بہت مشکل سے ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بچے غریب تر غریب ہیں وہ اس بلدیہ کے اندر بھرے ہوئے ہیں۔ اور میں 2008 کے اندر جب میں انٹرنیشنل کھیلنے کے لیے گیا، اور شکر الحمدللہ میں نے کھیلا، اور میرے ساتھ میرے استاذوں کا نام ہے جیسے کہ اقرار خان ٹائیگر ہیں، اور ان کے دیگر اس کے ساتھ جو اور استاذ ہیں جو دائفو مارشل آرٹس کے تھے، میں ان کا بھی بے حد شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے سلیکٹ کیا اور اللہ پاک مجھے لے کے گیا۔ اور میں جس طریقے سے گیا میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں 2012 کے بعد میں نے اپنی اکیڈمی شروع کی۔ اس کے بعد جب میں نے آگے بڑھنا چاہا تو مجھے بڑے مطلب مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اللہ پاک کی کرنی تھی اور میری محنت تھی، اللہ پاک کا دیکھنا تھا۔ اس وجہ سے میں نے اللہ پاک شکر الحمدللہ ایک سسٹم میں نے کھڑا کیا، جس سسٹم کے اندر آج میرے پاس جو نیشنل گیم کے میرے پاس کافی سارے پلیئرز ہیں، انٹرنیشنل لیول کے پلیئرز ہیں، اور آج میرے پاس جو ابھی لیائی میں جو نیشنل گیمز ہو رہے تھے، میرا بچہ اس میں سلیکٹ ہوا، نہیں جا سکا۔ اس وجہ سے نہیں جا سکا کیونکہ اس کی مالی حالات ڈاؤن تھی۔ آج اس کے بعد پھر سروری سر ہیں، ٹھیک ہے، ان کی مجھے کال آئی، انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی ترکی کے لیے ٹیم جا رہی ہے، آپ اپنے لڑکے دو۔ اب ان کے لیے ہمیں چاہیے رسپانسر، ٹھیک ہے، جیسے کہ میں تو بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور میں چاہتا ہوں کہ ترکی اگر کراچی کا اور ڈسٹرکٹ ویسٹ بلدیہ کا بچہ جاتا ہے تو نام کس کا بنے گا؟ پاکستان کا بنے گا، ٹھیک ہے جی۔ جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ ان کے بچے جو سلیکٹ تو ہو جاتے ہیں لیکن مالی وسائل کی وجہ سے، اسپانسر نہ ہونے کی وجہ سے وہ رہ جاتے ہیں۔ ندیم شہزاد ہمارے ساتھ آپ موجود تھے کراچی سے، اور کراچی کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی۔